हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आज ये हमारे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है कि आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा मद्दाहे रसूल बुलबुल बाग़े मदीना शायर अहले सुन्नत जनाब शब्बीर बरकाती हबशी तशरीफ़ ला चुके हैं। बस कुछ ही देर में वो मिंबर नूर की ज़ेबो ज़ीनत होंगे और बड़े खुश नसीबी की बात है कि मुल्क की एक अजीम शख्सियत हज़रत अल्लामा ज़करिया अशरफी साहब क़िबला जो मिंबर नूर की ज़ेबो ज़ीनत बने हुए हैं। और ये भी बड़े खुश नसीबी की बात है कि मेरे पसंदीदा नकीब पे करे फसाहत नाजिश निकाबत नकीब अहले सुन्नत जनाब सैयद वारिस चिश्ती साहब क़िबला कानपुरी वो भी मिंबर नूर की ज़ेबो ज़ीनत बने हुए हैं। मेरे पास जुमले नहीं हैं कि मैं उनकी शान में कुछ कह सकूं, बस मैं निज़ामत के जो फ़राइज़ हैं उनके हवाले करता हूँ। आप उनका इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, ताजो हुकूमत और ना मसनद के इर्द गिर्द, ताजो हुकूमत और ना मसनद के इर्द गिर्द, खो जाएं हम मदीने की सरहद के इर्द गिर्द, खो जाएं हम मदीने की सरहद के इर्द गिर्द। और कलमा बता रहा है बुलंदी रसूल की, कलमा बता रहा है बुलंदी रसूल की, देखो खुदा का नाम मोहम्मद के इर्द गिर्द। हजरत सैयद वारिस चिश्ती साहब क़िबला। वही रब है जिसने हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। यही बोले सिजरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यकने यक बनाया, तुझे यकने यक बनाया। सरकारे बेदम शबारसी फरमाते हैं, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। अजब 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 तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, कि सब हों पेशे खुदा मैं हूँ रूबरू रसूल। जब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, कि सब हों पेशे खुदा मैं हूँ रूबरू रसूल। बात जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान की सरहदों तक पहुंची तो एक आशिक दावर सनद हो गई, फरदेसियां मेरी मुस्तरद हो गई, महबूब दावर सनद हो गई, फरदेसियां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसे आसी दियागोश रहमत में है, ये तो बड़ी नवाजी की हद हो गई। मुझसे आसी दियागोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई, नवाजी की हद हो गई। रात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलिशान है, ऐ लोगों जब अपने घर के अंदर दाखिल हुआ करो तो सलाम किया करो। मेरे आका से मेरे आका के गुलामों ने पूछा, या रसूल आका दाता मौला, घर में कोई ना हो तो कुंजी मैं ही खोलूं तो? कायनात के दुल्हा फरमाते हैं, मदीने शरीफ की टूटी हुई चटाई पे बैठ के उम्मत की तकदीर लिखने वाले आका फरमाते हैं, तब भी सलाम किया करो, क्योंकि जिस मोमिन के घर में कोई नहीं होता उस मोमिन के घर में मैं होता हूँ। मैं सलाम करता हूँ, मेरे यहाँ होने की गवाही आप सलाम के जवाब में देंगे। इंशाअल्लाह जो आप जवाब देंगे उसकी गवाही जो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आज इस महफिल में आए हैं आपके सलाम को जवाब देने की गवाही इंशाअल्लाह वो देंगे। मैं सलाम करता हूं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। हज़रात अल्लाह का बेपाया शुक्र कि उसने अपनी बंदगी और अपने महबूब की उम्मत में हम सबको पैदा फरमाया। रसूल पाक के नालैन के तसद्दुक़ हम सबको जिक्र रसूल करने के लिए और आपको जिक्र रसूल करने के लिए मुंतखब फरमाया।
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جتنے بھی لوگ اس نورانی بزم میں حاضر ہیں مولا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمجھیت و ربوبیت میں قبول عطا فرمائے۔ انجمن غلامان مصطفیٰ کو میں دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں، محبتوں کے گجرے پیش کرتا ہوں جن کی قد و کابشوں محنتوں مشقتوں کی وجہ سے اتنے عظیم الشان احاطہ نور میں ہم لوگ اکٹھا ہو کر کے ذکر رسول کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ ممبر شریف ملاحظہ کر لیں میری بھائی جانب پیکر اخلاص وفا سیدی سرکار عزیز سعید برادر اکبر سرکار نجیب میاں صاحب قبلہ کاظمی دامت بقاتہم القدسیہ تشریف فرمائیں۔ میری دائیں جانب بھارت کا ایک بہت عظیم خطیب، ایک بہت دانشور شخصیت، ایک بہت عظیم خطیب حضرت علامہ زکریا صاحب قبلہ اشرفی دامت بقاتہم القدسیہ تشریف رکھتے ہیں۔ یہ شورا اکرام تشریف رکھتے ہیں، بڑی فضیلتوں کے بڑے مالکان تشریف فرمائیں۔ یہ طلباء تشریف رکھتے ہیں، ان کو کوئی جانے نہ جانے میرے آقا نے ان کے لیے تقریباً 1450 سال پہلے فرما دیا کہ یہ سب میرے مہمان ہیں۔ سید نجیب میاں صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر کانفرنس کا ایک مقصد ہوتا ہے، یہ جلسے یوں ہی نہیں سجائے جاتے، کمیٹی کے ممبران یوں ہی محنت نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد ایک یہ بھی ہے، میں شعر کی صورت میں آپ تک پہنچاتا ہوں، آپ کی آواز مجھ تک پہنچے گی تو انشاءاللہ یہ جلسہ یہاں سے کہیں اور پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، سید نجیب میاں صاحب قبلہ کے قدموں کو بوسہ دے کر ایک عاشق نے کہا تھا بخشش کی راہ مومن و آسان بنا لو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں، اپنے قدم کا گوسالہ میرے حوالے کر دیں۔ بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو، دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا۔ بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو، دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، زندہ والے حافظ قرآن بنا لو، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ دیکھیں ان سرکاروں کی دعائیں مل رہی ہیں، آپ کی دعائیں مجھ تک پہنچ رہی ہیں، میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مصرع پڑھتا ہوں، مدینہ شریف میں ایک صحابی رسول بارگاہ رسول میں پہنچے، بولے میرے آقا میرے داتا یہ میرا بیٹا ہے، میں زمانے کو چیخ چیخ کر کے بتاتا ہوں، اس کا فیض اس کی شباہت مجھ سے نہیں ملتا، مجھ سے نہیں ملتی، میرے آقا میں زمانے کو بتاتا ہوں یہ میرا بیٹا، لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، میرے آقا کچھ ایسی دلیل دے دیں، کوئی ایک ایسی بات بتا دیں کہ لوگ میری بات پر یقین کر لیں۔ اتنی دیر میں میرے آقا کی بارگاہ میں سرکار امام حسین تشریف لاتے ہیں، ادب کے لیے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ صحابی بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ صحابی بھی کھڑے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا شیخ عبدالقادر جیلانی، وہ صحابی بھی کھڑی ہوتے ہیں، آقا حسین آتے ہیں، میرے آقا حسین کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، آقا حسین واپس چلے جاتے ہیں، میرے آقا سے پھر وہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا داتا کوئی وجہ بتا دیں، کوئی دلیل دے دیں تاکہ میں زمانے کو بتا سکوں یہ میرا بیٹا ہے، میں زمانے کو بتا سکوں میرے آقا یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابھی جو آئے تھے ان کو جانتے ہو؟ کہاں آقا جانتا ہوں۔ بولے کون ہے؟ بولے حضور آپ کے نواسے سرکار امام حسین ہے، حضرت مخدوم کائنات کے بیٹے، مولا علی حیدر کا خون ہے، آقا حسین ہے، میں جانتا ہوں۔ بولے ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ ہاں تو کھڑا ہوا تھا؟ فرماتے ہاں میں کھڑا ہوا تھا۔ تیری بیوی کھڑی ہوئی تھی؟ ہاں کھڑی ہوئی تھی۔ تیرا بچہ کھڑا ہوا تھا؟ ہاں کھڑا ہوا تھا۔ میرے آقا فرماتے وہ شخص ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حلالی نہ ہو جو میرے حسین کی تعظیم کرے۔ آقا فرماتے وہ شخص ایسا ہو ہی نہیں سکتا حلالی نہ ہو جو میرے حسین کی تعظیم کرے۔ اب ایک شعر سنیں، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر یا حسین کہتے ہیں، دل سے کہیں دل سے یا حسین، اور دل سے یا حسین۔
شخص ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے حسین کی تعظیم کرے اور حلالی نہ ہو. ایک شعر سنیں جب سبحان اللہ کہہ دیں. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حلالی نہ ہو جو میرے حسین کی تعظیم کرے. اللہ اکبر. شعر سنیں. علی کے دشمنوں سے ان کے فادر نیم مت پوچھو. علی کے دشمنوں سے ان کے فادر نیم مت پوچھو. یہ ایسی نظم ہے جس کے کئی عنوان ہوتے ہیں. علی کے دشمنوں سے ان کے فادر نیم مت پوچھو. یہ ایسی نظم ہے جس کے کئی عنوان ہوتے ہیں. یہ بات فیض آباد پہنچی تو چندن سانیال نے کہا جس کو سرکار کی الفت نہیں ملنے والی, ان کی نسلوں میں شرافت نہیں ملنے والی, پہلا اور آخری قاری ہے علی کا بیٹا, اب سر نیزہ تلاوت نہیں ملنے والی, چاہے سچے نہیں مر جائے علی کا دشمن, یہ تو طے ہے اسے جنت نہیں ملنے والی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا علی حق حسین, حق حسین, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, نقیب اہل سنت. یہ ایسی نظم ہے علی کے دشمنوں سے ان کے فادر نیم مت پوچھو. یہ ایسی نظم ہے جس کے کئی عنوان ہوتے ہیں. یہ ایسی نظم ہے جس کے کئی عنوان ہوتے ہیں. چندن سانیال نے کہا تھا جس کو سرکار کی الفت نہیں ملنے والی, ان کی نسلوں میں شرافت نہیں ملنے والی, چاہے کعبے میں ہی مر جائے علی کا دشمن, یہ تو طے ہے اسے جنت نہیں ملنے والی. فیض آباد سے ہوتے ہوئے بات جب چاہے کانپور پہنچی تو ایک شاعر کہتا ہے جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی, جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی, در بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی. ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان حیدر کا, ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی. دشمنان حیدر کا ماں کا نام ملتا ہے, جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی, در بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی. ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان حیدر کا, ماں کا نام ملتا ہے, ماں کا نام ملتا ہے, ولدیت نہیں ملتی. ماں کا نام ملتا ہے, ولدیت نہیں ملتی. ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیں یا علی, دل سے دل سے دل سے یا علی. سبحان اللہ. آپ نے مولا علی سرکار کو پکارا. ایک شعر سنیں. کل کی کیا بات, اسی وقت ہی علی آئیں گے. کل کی کیا بات, اسی وقت ہی علی آئیں گے. تم بلاؤ گے تو ولیوں کے ولی آئیں گے. ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا علی, دل سے دل سے دل سے یا علی, یا علی. کل کی کیا بات, اسی وقت ہی علی آئیں گے. تم بلاؤ گے تو ولیوں کے ولی آئیں گے. پڑھ کے عباس تلاور کا قصیدہ دیکھو, مسکراتے ہوئے جنت سے علی آئیں گے. عباس تلاور کا قصیدہ دیکھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ایسی ذات ممبر شریف پر بیٹھی ہے سرکار نجیب میاں صاحب کے بلاک کاظمی کے پیکر میں. میں یہ باتیں مائک پر نہیں کرتا, مگر آج بتاتا ہوں. میری اتنی ہمت نہیں تھی, یقین جانیے, ممبر شریف پر ہوں کہ مائک پر آؤں, ہے نا. خدا کی قسم اس ذات کو دیکھ کر کے بالکل مزاج بن جاتا, کیونکہ ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں. ایک شعر میں حضور معذرت کے ساتھ اور پڑھتا ہوں, اس کے بعد علامہ زکریا صاحب کی آپ کی سماعتوں تک پہنچیں گے. بھارت کا ایک بہت عظیم خطیب نعت کا ایک شعر پڑھتا ہوں, سنیں گے, سنیں گے تو سبحان اللہ کہہ دیں. قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا, قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا, آپ پاتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا. ایمان کہاں سے آتا, آپ پاتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا. ہے خدا ایک کی اعلان کہاں سے آتا, یعنی بت خانے میں طوفان کہاں سے آتا. تجھ پہ سوجان ہے قربان ربیع الاول, تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا. تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا, تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا. خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں یا غریب نواز, دل سے دل سے دل سے یا غریب نواز. آپ آتے نا تو قرآن کہاں سے آتا, قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا,
आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखाने में तूफान कहाँ से आता, तुझ पे सौजान है कुर्बान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता, ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो। बात आ रही है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, एहसान हर शख्स पे है। मेरी सोच ये, हिंदुस्तान में वही रहने का हकदार है जो ख्वाजा गरीब नवाज का वफादार है। समझ रहे हैं? मचल के ले लिया करती है रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज। पहली बार खुदा की कसम पढ़ रहा हूं, मचल के ले लिया करती है रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज, हमारे वास्ते तुमको। मचल के ले लिया करती है रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज, हमारे वास्ते तुमको, हमारे वास्ते खुदा ने किया तुमको, हम तुम्हारे वास्ते खुदा ने किया हमें गरीब, हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज, हमारे वास्ते हमको किया गरीब नवाज। कल में जज्बा ईमान कहाँ से आता, है खुदा की ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखाने में तूफान कहाँ से आता, तुझ पे सौजान है कुर्बान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता, तुझ पे सौजान है कुर्बान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। हिंदुस्तान के उस खतीब के हुजूर पहुंच रहा हूँ, इल्म जिसकी पहचान है, इखलास जिसकी शनाख्त है, उर्दू ज़बान जिसकी कनीज़ है। मेरी मुराद मुफक्किर इस्लाम मुदब्बिर कौम अलमबरदार मसलक आला हजरत फज़लुल अल्लाम हजरत अल्लामा ज़करिया साहब की शरीफी दामद गातुल कुस्सिया से है। वो आपकी समातों तक पहुंच रहे हैं, हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर ले पूरा मजमा। नारे तकबीर। जरा कुछ हाथ बाकी हैं वो भी उठ जाएं। हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, हमारा अकीदा यह है कि जो हाथ अल्लाह और इसके रसूल के नाम पर उठ जाता है, उन हाथों को कभी बीमारियां नहीं छूती हैं। सारे हाथ उठ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, फैजाने अहले बैत मुस्तफा, फैजाने मौलाए कायनात, फैजाने मखदूमाए कायनात, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। शान शौकत खरीद सकते हैं, हम भी इज्जत खरीद सकते हैं, लिख के कागज पे या गरीब नवाज पूरा भारत खरीद सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।